اور حال یہ ہو کہ ان کی بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، لیکن صیغہ جمع مذکر کا ذکر ہے تو اب بیٹیاں اس امن میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ جو بیٹوں کو امن مل گیا ہے، اگرچہ اس کے بیٹے نہیں ہیں لیکن امن اس نے بیٹوں کے لیے طلب کیا، بیٹیوں کے لیے نہیں، اس لیے یہاں چونکہ اختلاط ہے ہی نہیں تو ہم مردوں کو عورتوں پر غلبہ کیسے دیں، مرد ہے ہی نہیں، اس لیے بیٹیاں اس امن میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات حقیقت اور مجاز کی ایک طویل بحث الحمدللہ ختم ہو گئی۔ آگے اس کی تیسری قسم ہے صریح۔ صریح جی صریح وہی نفس، اس لیے تو صریح ہے، کنایا ہوتا تو پھر بات تھوڑی سی مخفی ہے، مراد چھپی ہوتی، اس کی مراد صریح ہے۔ صریح فما ظہر المراد به ظہورا بینا، صریح وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد مکمل طور پر ظاہر ہو، مکمل طور پر ظاہر ہو۔ مزہ نہ آئے پیسے واپس دے دو، کوئی بات نہیں، چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو، چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو، جس لفظ کی مراد مکمل ظاہر ہو وہ ہے صریح، چاہے وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو۔ دیکھو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اگر اسی میں استعمال ہے اور اس کی مراد مکمل طور پر ظاہر ہے تو لفظ حقیقت بھی ہے اور صریح بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ اگر لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہے لیکن اس میں استعمال نہیں، دوسرے معنی میں استعمال ہوا مناسبت کی وجہ سے، لیکن جس دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اس میں صراحتاً استعمال ہے، مکمل طور پر صریح ہے، چھپی ہوئی مراد چھپی ہوئی نہیں ہے اس کی، تو یہ لفظ صریح بھی ہے اور مجاز بھی ہے۔ شارح کے دین سے معلوم ہوا کہ یہ جو صریح اور کنایہ ہے یہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ ان دونوں کی قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ یہ حقیقت اور مجاز ہی کی قسمیں ہیں، لیکن چونکہ بعض احکامات کا تعلق صریح کے ساتھ تھا، بعض احکامات یہ مجاز کے ساتھ متعلق ہو رہے تھے، اس لیے حقیقت اور مجاز سے الگ کر کے ان کو انفرادی طور پر ذکر کر کے ان کو تقسیم میں ذکر کیا اور اس پر مسائل متفرع کیے، ورنہ حقیقت میں یہ حقیقت اور مجاز ہی کی قسم ہے۔ البتہ یہاں اعتراض ہے تعریف پر، ماتن پر اعتراض ہے کہ تعریف میں ایک ایسی قید لگانی چاہیے تھی کہ جس سے اس صریح کی تعریف سے، کیونکہ یہ صریح کی تعریف یہ ظاہر نص مفسر محکم پر صادق آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر بھی ہر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو نفس صیغے سے، نص بھی وہ کلام ہے کہ جس کی مراد ظاہر سے بھی بڑھ کر ہو، فمزداد ظہورہ، جس کی ظہور نص سے بھی بڑھ گیا ہو، فمزداد وضوحا علی الظاہر، پھر مفسر وہ ہے کہ اس میں ظہور معنی نص سے بھی بڑھ کر ہو، فمزداد وضوحا علی النص، تو اس میں بھی تو ظہور معنی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ہے فما ظہر المراد منہ، فما ظہر المراد ظہورا بینا، تو یہ تعریف جو صریح کی ہے یہ تو ظاہر نص مفسر محکم سب پر صادق آ رہی ہے، تو تعریف میں مصنف کو ایسی قید ذکر کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ ظاہر وغیرہ کی جو دوسری تقسیم کی تھی وہ دوسری تقسیم یا تیسری تقسیم سے خارج ہو جائے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظہور اور ہے اور وہ ظہور دوسری ظہور ہے، یہ جو ظہور ہے فما ظہر المراد ظہورا بینا، یہ ظہور استعمال کے اعتبار سے ہے، یہ طریقہ استعمال کے اعتبار سے ہے، بطریقہ استعمال ہے، اور وہاں جو ظہور ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہے، لغت کے اعتبار سے ہے، تو وہاں ظہور لغوی ہے، وضعی ہے، اور یہاں جو ظہور ہے یہ استعمال کے اعتبار سے ہے، استعمال کے جہت سے ہے۔ اس لیے جب دونوں کے ظہور میں فرق ہے تو پھر
ایسی قید لگانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر نص مفسر محکم کو خارج کیا جا سکے، اس لیے کہ نص مفسر محکم اور ظاہر کی جو ہے ظہور قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے، متکلم کے ارادے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں جو ظہور ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہے، استعمال کی جہت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ قرینے اور متکلم کے ارادے کے اعتبار سے۔ تو دونوں کے ظہور میں فرق ہے، جب فرق ہے تو پھر کسی قید بڑھانے کی حاجت بھی نہیں، اس لیے وہ اس میں داخل ہی نہیں۔ صریح کی مثال ہے جیسے مولا غلام کو کہے انت حر، یا شوہر اپنی بیوی کو کہے انت طالق، تو انت حر یا انت طالق کہتے ہی حریت واقع ہو جائے گی اور بیوی پر طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ یہ اپنے معنی میں مفہوم میں ظاہر ہے، صریح ہے۔ شاید مثال دی ہے جب صریح جو ہے حقیقت بھی ہو سکتی ہے، مجاز بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دونوں مثالیں کس کی ہے؟ یہ حقیقت کی ہے یا مجاز کی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں دونوں ہو سکتی ہے۔ ویسے تو حقیقت ہے، دونوں حقیقت شرعیہ ہے، اس لیے کہ شریعت نے انت حر کو وضع کیا ہے حریت ازالہ رقیت کے لیے، غلامی دور کرنے کے لیے اس کو وضع کیا ہے شریعت نے، اور انت طالق کو شریعت نے وضع کیا ہے ازالہ نکاح کے لیے۔ تو دونوں ازالے میں حقیقت شرعیہ ہے، لیکن مجاز بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں شرعاً انشاء ہے، ویسے لغتاً تو یہ دونوں اخبار میں سے ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ اخبار میں سے ہے۔ انت طالق مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہے لفظاً، اسی طرح انت حر مبتدا خبر ہے۔ تو یہ دونوں صریح کی مثالیں ہیں، لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دونوں دو جہتوں سے، یہ دونوں جہتوں سے حقیقت کی بھی مثال ہو اور مجاز کی بھی مثال ہو، حقیقت اور مجاز دونوں کی مثالیں بن سکتی ہے۔ جیسے کہ شریعت نے ان دونوں کو وضع کیا ہے ازالہ رقیت اور ازالہ نکاح کے لیے، تو اس معنی میں ازالہ نکاح اور ازالہ رقیت میں یہ دونوں حقیقت شرعیہ ہے، لیکن شریعت نے، لغت نے تو اس کو وضع نہیں کیا اس معنی میں، تو پھر یہ ان دونوں معنوں میں کیا مجاز لغوی بن جائے گا، مجاز، کیونکہ لغت نے اس کو وضع کیا ہے خبر دینے کے لیے، ازالے کے لیے وضع نہیں ہے۔ تو جب لغت نے اس کو ازالے کے لیے وضع نہیں کیا، خبر دینے کے لیے وضع کیا ہے، تو پھر ازالے کے معنی میں یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مجاز لغوی، مجاز لغوی۔ تو یہ مجاز بھی ہے یہ مثالیں، اور حقیقت بھی ہے، حقیقت شرعی طور پر ہے اور مجاز ہے لغوی طور پر، تو دونوں کی مثالیں بن جائیں گی۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم متعلق ہوتا ہے عین کلام کے ساتھ، اور یہ کلام ہی حکم کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ حکم متعلق ہوتا ہے عین کلام کے ساتھ، اور کلام خود اپنے معنی کے قائم مقام بن جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ کلام نیت کی بھی محتاج نہیں، اس کلام کے لیے نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ لفظ صریح ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو سبحان اللہ کہنا چاہ رہا تھا، ماشاء اللہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان سے نکل گیا، اس نے کتنی مثالیں پڑھ لی، سارے حروف شرط اور حروف عاطفہ اور حروف جارہ سب طلاق پر منطبق ہو گئے، سب کی مثالیں آ گئی۔ لہذا اب وہ بیوی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور ماشاء اللہ کہنا چاہ رہا تھا، زبان سے نکل گیا انت طالق، زبان سے نکل گیا انت طالق، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ صریح ہے۔ جب یہ لفظ صریح ہے تو یہ حکم کلام کے ساتھ متعلق ہوگا، اور یہ کلام خود اپنے معنی کے قائم مقام، اپنے مراد اور مدلول کے قائم مقام ہے۔
لہذا معنی اور مراد کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی، بس لفظ صریح ہے، اسی لفظ ہی پر حکم لگ جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً۔ اس لیے اگر بیوی سن لے اور وہ قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دے کہ بندہ طلاق دے چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے جان چھڑا دی جائے، تو قاضی پھر ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ ان کے الفاظ کا ظاہر یہی ہے، کیونکہ یہ الفاظ صریح ہے اور یہ اپنے حکم کے یہ حکم اس کلام کے عین کلام کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور یہ کلام خود اپنے معنی کے قائم مقام ہے، اس لیے قاضی ظاہر کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کے درمیان طلاق کو واقع کر دے گا۔ لیکن اگر فیما بینہ و بین اللہ ہو، اگر قاضی کے ہاں مفتی کے ہاں چلا جائے تو پھر دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوتی، دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ طلاق واقع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان پھسل گئی ہے، انسان کمزور ہے، اس لیے زبان سے انت طالقن خارج ہو گیا، نکل گیا، لہذا فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ لیکن قاضی کے ہاں اگر جائے گا تو قاضی ظاہر کے مطابق فیصلہ دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہی حال ہے بیعت و اشتریت کا، یہی حال ہے انت حر کا، چونکہ الفاظ صریح ہے اس لیے اسی کے مطابق حکم لگ جائے گا۔ دیکھو وحیث و عین اسمان للمکان، حیث اور عین یہ دونوں نام ہیں مکان کے۔ فاذا قال پس جب شوہر کہے انت طالق حیث شئت او عین شئت انه لا يقع ما لم تشاء، طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی، لانہما اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں لما کانا للمکان، جب یہ دونوں مکان کے لیے تھے، والطلاق مما لا يختص بالمکان اصلا، اور طلاق ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مکان کے ساتھ بالکل خاص نہیں، فیحمل علی معنی ان شئت، تو اس کو محمول کیا جائے گا ان شئت کے معنی پر، فلا یقع ما لم تشاء، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ عورت نہیں چاہے گی۔ وتتوقف مشیتها علی المجلس، اور عورت کی یہ مشیت موقوف ہو جائے گی مجلس پر، بخلاف اذا و متا، برخلاف اذا اور متا کے، لأنہما اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں لما جعل بمعنی ان، اس لیے کہ جب ان دونوں کو حیث اور عین دونوں کو ان شرطیہ کے معنی میں بنا دیا گیا، وَإِنْ يَخْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، اور ان شرطیہ وہ مجلس تک منحصر رہتی ہے، فَقَذَاهُمَا، تو اسی طرح یہ دونوں بھی حیث اور عین بھی، وَإِذَا وَمَتَى، اور اذا اور متا یدلان علی عموم الزمان وکلیتہ، اذا اور متا یہ دونوں زمانے کے عموم اور اس کے کلی ہونے پر دلالت کرتے ہیں، فلا يتوقف المشیۃ فیہما علی المجلس، تو ان دونوں میں عورت کی مشیت یہ مجلس پر موقوف نہ ہوگی۔ وانما لم یجعلا بمعنی اذا و متا، پھر ان دونوں کو اذا اور متا کے معنی میں نہیں بنایا گیا، لانہما اذا خلصا عن معنی المکان، اس لیے کہ جب یہ دونوں مکان کے معنی سے الگ ہو جائیں، فالاقرب الیہما ہوا ان، تو زیادہ قریب تر ان دونوں کے وہ کلمہ ان ہے، الدالۃ علی مجرد شرطی، کہ جو ان صرف شرط پر دلالت کرنے والا ہے، ولا یناسب، اور یہ مناسب نہیں، ان یجعل عموم المکان، ان یجعل عموم المکان مستعارا من عموم الزمان، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یجعل عموم المکان، کہ مکان کے عموم کو مجاز بنایا جائے، من عموم الزمان، عموم زمانہ سے، یہ مناسب نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ یہ چاروں الفاظ تو حروف شرط میں سے ہے نہیں، یہ تو ظروف میں سے ہے، یہاں کیوں شرط میں ذکر کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن كَيْفَ وَكَمْ وَحَيْثُ وَأَيْنَ، کیف، کم، حیث اور عین میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی مشابہت پائی جاتی ہے،
من معنی شرطی شرط کے معنی کے ساتھ، یعنی اذا شرطیہ کے ساتھ، فلذالک ذکرت فیہا، اس لیے حروف شرط میں ان کو ذکر کیا گیا۔ ثم بعد ذلك ذکر الجمع فی بحث حروف المعانی، شارح کہتے ہیں پھر مصنف رحمہ اللہ نے حروف معانی کے بحث میں جمع کو ذکر کیا، بے اعتبار اس اعتبار سے ان الواو والیاء والالف والتاء، واو یا الف اور تا، کلہا یہ سب کے سب، حروف یہ ایسے حروف ہیں، دالۃ علی معنی الجمعیت جو جمعیت کے معنی پر دلالت کرنے والی ہیں۔ فقال فرمایا الجمع، آگے کیا ہے؟ الجمع مذکور، الجمع مذکر، جمع مذکر، یا الجمع الذکور، وہ جمع جو ذکور کے لیے، مذکر کے لیے ہے، بعلامت الذکور، مذکر کے علامت کے ساتھ، عندنا ہمارے ہاں، یتناول الذکور والاناث عند الاختلاط، یہ اختلاط کے وقت ذکور اور اناث، مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ولا یتناول الاناث المنفردات، اور تنہا عورتوں کو شامل نہیں ہوتا، لأن تناول الجمع، آگے کیا ہے؟ وہی مذکور ہے، یہاں مذکر ہے، ہاں تو مذکر ہونا چاہیے۔ لأن تناول الجمع المذکر، اس لیے کہ جمع مذکر کو شامل ہونا، للاناث، جمع مذکر کا عورتوں کو شامل ہونا، انما هو للتغلیب، وہ غلبہ دینے کی وجہ سے ہے، والتغلیب انما يتحقق عند الاختلاط دون الاناث المنفردات، اور یہ تغلیب یہ اختلاط ہی کے وقت ثابت ہوتا ہے، نہ کہ تنہا عورتوں کی صورت میں۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، لا يتناول الاناث، یہ عورتوں کو شامل نہیں ہوگا مذکر کا صیغہ، عند الاختلاط، ایضاً اختلاط کے وقت بھی، لأن كل علامت مخصوصۃ، اس لیے کہ ہر علامت اس کو خاص کیا گیا ہے، لمعنن، ایسے معنی کے ساتھ، وہ حقیقتھا، کہ جو معنی اس علامت کی حقیقت ہے۔ فلو تناول الاناث، اگر یہ مؤنث کو بھی شامل ہو جائے، لازم الجمع بین الحقیقت والمجاز، تو جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا۔ ولازم التکرار فی قولہ ان المسلمین والمسلمات، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ان المسلمین والمسلمات میں تکرار لازم آئے گا۔ قلنا، ہم نے کہا، نزول الآیت فی حقہن، آیت کا نازل ہونا عورتوں کے حق میں، لتطیب قلوبہن، ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، حیث قلنا، اس طور پر کہ عورتوں نے کہا، ما بالنا، ہماری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، ہماری کیا حالت ہے، لم نذکر فی القرآن صریحا و استقلالا، کہ ہمارا تذکرہ نہیں کیا جاتا قرآن میں صراحتاً اور مستقل طور پر، فنزلت الآیت فی حقہن، تو عورتوں کے حق میں آیت نازل ہو گئی، لأجل ھذا، اس وجہ سے، لا انہن لم يدخلن فی الجمع المذکر، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ جمع مذکر میں داخل نہیں ہوتے، والتغلیب باب واسع فی القرآن، اور تغلیب قرآن میں ایک وسیع باب رکھتا ہے، وَإِن ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّأْنِيثِ، اور اگر جمع کو ذکر کیا جائے مؤنث کے علامت کے ساتھ، يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ خاصةً، تو وہ خاص طور پر عورتوں ہی کو شامل ہوگا، لأن الرجل لا يكون تبعا للأنثى، اس لیے کہ مرد یہ عورتوں کے تابع نہیں ہوتا، حتى يدخل في التغلیب فی تغلیب الانثى، یہاں تک کہ وہ عورتوں کے غلبہ دینے میں داخل ہو جائے، حتی قال، یہاں تک کہ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، فی السیر الکبیر، اپنی کتاب سیر کبیر میں، اذا قال، کہ جب کوئی حربی کہے، آمنونی علی بنیہ، مجھے میرے بیٹوں سمیت امن دے دو، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، اور حال یہ ہو کہ اس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، ان الامان یتناول الفریقین، تو یہ امان دونوں فریقوں کو شامل ہوگا، لأن الجمع المذکر یتناول الذکور والاناث، اس لیے کہ جمع مذکر یہ مذکر اور مؤنث
دونوں کو شامل ہوتا ہے عند الاختلاطی اختلاط کے وقت. ولو قال اور اگر وہ کہے آمنونی علی بناتی مجھے میرے بیٹیوں پر امن دے دو، لا يتناول الذکور من اولادہ تو یہ امن ان کے اولاد میں سے مذکر کو شامل نہیں ہوگا. لأن الجمع للمؤنث اس لیے کہ جو جمع مؤنث کے لیے ہوتی ہے لا يتناول الذکور علی سبیل التغلیب وہ مذکر کو شامل نہیں ہوتا تغلیب کے طریقے پر. ولو قال اگر وہ کہے علی بنیہ میرے بیٹوں پر مجھے امن دے دو، ولیس لہ سوى البنات اور اس کے لیے بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، لا یثبت الامان لہن تو ان بیٹیوں کے لیے امان ثابت نہ ہوگا. لأن الجمع المذکر اس لیے کہ جمع مذکر انما يتناول المؤنث عند الاختلاط اختلاط کے وقت ہی مؤنث کو شامل ہوتا ہے تغلیباً غلبہ دیتے ہوئے، دون الانفراد نہ کہ تنہا طور پر، لعدم التغلیبی غلبہ نہ دینے کی صورت میں، عدم تغلیب کی وجہ سے. ولو ذکر شارح ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں قاعدے ذکر کیے جس ترتیب سے اس ترتیب سے مثالیں متفرع نہیں کی، اس لیے کہ دوسری مثال دوسرا قاعدہ جو مثال ذکر کی ہے یہ تیسرے قاعدے کی ہے کہ اگر مؤنث کا صیغہ ہو تیسرا قاعدہ یہ ذکر کیا ہے وَإِن ذُكِرَ بِعَلَامَةِ التَّانِيثِ تو جو دوسری مثال ذکر کی ہے یہ تیسرے قاعدے کی ہے اور جو تیسری مثال ذکر کی ہے یہ دوسرے قاعدے کی ہے. تو مثالوں میں تفریع میں ترتیب نہیں، اس لیے شارح کہتے ہیں وَلَوْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ اگر مصنف ان مثالوں کو ذکر کرتے عَلَى سَبِيلِ النَّشْرِ الْمُرَتَّب نشر مرتب کے طریقے پر لَكَانَ أَوْلَى وَأَخْسَرَ تو یہ زیادہ اولا بہتر ہوتا اور زیادہ مختصر بھی ہوتا، کلام مختصر ہو جاتا. وَأَمَّا الصَّرِيحُ رَہَ صریح فما تو صریح وہ لفظ ہے ظہر المراد جس کی مراد ظاہر ہو گئی ہو، ظہوراً بیناً مکمل طور پر ظاہر ہو، حقیقتاً کانا او مجازاً حقیقت ہو وہ یا مجاز ہو. شارح کہتے ہیں فیہ تنبیہ یہ جو کہا کہ چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو اس میں تنبیہ ہے علی اس بات پر ان الصریح والکنایۃ یجتمع صریح اور کنایہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں مع کل من الحقیقت والمجاز حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کے ساتھ. فکأنہما قسمان منہما گویا کہ صریح اور کنایہ دونوں اسی حقیقت اور مجاز ہی کی قسمیں ہیں. پھر سوال ہوا کہ آپ کی تعریف مانع دخول الغیر نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں ولما کان ظہورہ من وجوہ الاستعمال جب اس صریح کا ظاہر ہونا یہ استعمال کے طریقے سے تھا فلا حاجت الی قید تو پھر کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی قید کی یخرج به النص والمفسر کہ جس سے نص اور مفسر نکل جاتے. لأن ظہورہ من حیث الاستعمال اس لیے کہ صریح کا ظاہر ہونا استعمال کے اعتبار سے ہے، وظہورہما یا وظہورہما اور ان دونوں کا ظہور بقصد المتکلم والقرائن یہ متکلم کے ارادے اور قرائن کی وجہ سے ہوتا ہے. کقولہ جیسے کہ مولا کا قول ہے انت حر و انت طالق شوہر کا قول ہے. شارح کہتے ہیں الظاہر انہما مثالان للصریح بظاہر یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں ہیں للصریح من الحقیقتی اس صریح کی ہے کہ جو حقیقت میں سے ہو. فإنہما حقیقتان شرعیتان اس لیے کہ یہ دونوں حقیقت شرعیہ ہے فی ازالت النکاح الرق والنکاح رقیت اور نکاح کے زائل کرنے میں. صریحاً یہ صریحان فیہما یہ دونوں ان میں صریح ہے. ویحتمل اور یہ بھی احتمال ہے ان یکونا کہ یہ دونوں کے دونوں مثالین مثالیں ہوں للحقیقت والمجاز حقیقت اور مجاز کی ہو بے اعتبار جہتین دو جہتوں کے اعتبار سے. لأنہما اس لیے کہ یہ دونوں مجازان لغویان یہ دونوں مجاز لغوی ہیں فی ھذا المعنی اس معنی میں ازال رق اور ازال نکاح میں. وحقیقتان شرعیتان فیہ اور اسی میں یہ حقیقت شرعیہ بھی ہے. ھذا قیل ایسا ہی حضرات فقہا نے فرمایا. وحکمہ صریح کا حکم یہ ہے تعلق الحکم بعین الکلام عین کلام کے ساتھ حکم کا متعلق ہونا.
وقیامہ مقام معناہ، اور اس کلام کا اپنے معنی کے قائم مقام بن جانا، حتیٰ استغنى عن العزیمت، یہاں تک کہ یہ کلام ارادے اور نیت سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، اے لا یحتاج، یا مجہول پڑھو حتیٰ استغنی عن العزیمت، یہاں کی اس میں نیت سے بھی بے نیازی ہوتی ہے، اے لا یحتاج الی ان ینوی المتکلم ذلک المعنی، یعنی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں کہ متکلم اس معنی کی نیت بھی کر لے، من اللفظ لفظ سے، فإن قصد، پس اگر متکلم ارادہ کر لے، ان یقول کہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کا ارادہ کر لے، فجرا علی لسانہ انت طالق، اور اس کے زبان پر انت طالق جاری ہو جائے، یقع الطلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی قضاءً، ولو لم یقصدہ، اگرچہ اس کا قصد اور ارادہ نہ ہو، اس نے قصد اور ارادہ نہ کیا ہو، وہکذا قولہ، اور اسی طرح متکلم کا قول ہے بعت واشتریت، یہ بھی اپنے معنی میں صریح ہے۔ بس جائے ابھی جمعرات ہے۔